أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فضلاً محترم، روزے کے سلسلے سے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس روزے کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ انسان صاحب تقویٰ ہو جائے، اور تقوی کے بھی بہت مراحل ہیں، درجہ ہیں. یعنی انسان جو ہے یہ غور کرے کہ جو ہم اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں، یا جو 14 روزہ جو ہے گزر گیا ہے، یعنی 14واں جو ہے چل لمحہ جو ہے اور باقی ہے، تو انسان محاسبہ کرے کہ آیا ہمارے اندر جو ہے کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے یا نہیں، تقوی کی منزل کی طرف آگے بڑھا ہے یا نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں انسان کے دیگر اعمال چیزوں پہ غور کریں تو اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے اور زیادہ عبادت کرتا ہے. فلسفہ یہ ہے کہ انسان صاحب تقویٰ ہو جائے، نفس پہ کنٹرول ہو. تو بہرحال اسی لیے یہ ہے، روایت میں یہ ہے کہ صبر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ صبر، مثلا ماہ رمضان المبارک میں انسان روزہ ہے اور اسے جو ہے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان دن میں پانی نہیں پیتا ہے نا. خواہشات ہے کہ مثلا جو ہے پیاس لگی ہے پانی پی لے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لے، یا مثلا جو ہے کسی اور چیز کا عادی ہے، دل کر رہا ہے نہ کہ مثلا جو ہے سگریٹ پی لیں، گٹکا کھا لیں، پان کھا لیں، دل چاہ رہا ہے، سامنے پانی ہے، فریج میں پانی ہے، لیکن جو ہے انسان جو ہے صبر کر رہا ہے، نہ پیاس لگی ہے نہ کہ نہیں پی رہا ہے. کیوں کہ اللہ کا پروردگار کا حکم ہے، تو صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ صبر کی وجہ سے جو ہے زیادہ جنت میں جائیں گے، یعنی صابر انسان. تو یہ روزہ تو دیکھیں، اگر شدید کوئی بیماری ایسی ہو کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، یا مثلا جو ہے روزے کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا کوئی نقص پیدا ہو جائے گا، کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی، تو پھر وہ جو ہے روزہ نہیں رکھے گا. اب اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ظہر سے پہلے صحت مند ہو جائے، اور اس سے پہلے اس نے جو ہے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو پھر ضروری ہے کہ اس دن روزہ رکھے. یعنی ظہر سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور جو ہے وہ بیمار صحت مند ہو جائے ظہر سے پہلے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے. یعنی ظہر سے پہلے صحت مند ہو جائے اور اس سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو. اب اگر جو ہے ظہر کے بعد صحت مند ہوا بیمار، تو پھر اس دن جو ہے اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا رکھے گا. اسی طرح اگر مثلا جو ہے کوئی کافر مسلمان ہو جائے ماہ رمضان میں، تو ظہر سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اس نے جو ہے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو معافی ذمہ کے نیت سے وہ روزہ رکھ لے، ہے نا. اور اگر جو ہے ظہر کے بعد مسلمان ہوا ہو تو پھر اس دن کی روزہ جو ہے وہ رکھے گا، یعنی قضا جو ہے احتیاط کی بنا پہ اس دن کا واجب ہے. تو اب اگر کسی شخص پہ، یعنی روزہ دار پہ
دیکھیں پھر جو ہے واضح کر دے بچوں کے لیے کہ اگر دن میں روزے کی حالت میں سو رہا ہے اور نیند میں جو ہے اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، یعنی احتلام ہو گیا، سو رہا تھا نیند میں، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا مثلا جو ہے صبح کی اذان سے پہلے سو رہا تھا اور جو ہے اذان کے بعد جو ہے وہ بیدار ہوا اور معلوم یہ ہوا کہ اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اگرچہ اسے معلوم ہو کہ صبح کی اذان سے پہلے جو ہے وہ نجس ہوا تھا، احتلام ہوا تھا، صبح کی اذان سے پہلے اگرچہ اسے معلوم ہو تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی دن میں ہے نا، نیند کی حالت میں۔ اور ایسے جو ہے استمنا جو ہے مثلا جو ہے خود سے یا جس طریقے سے بھی اس غرض سے تاکہ خارج ہو جائے، منی خارج ہو جائے تو اس کا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب اگر جو ہے صبح کی اذان سے پہلے کسی شخص پہ غسل جنابت واجب ہو گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اذان سے پہلے غسل کرے گا، اور اگر غسل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ جو ہے تیمم کرے، ہے نا، تیمم کر لے۔ ممکن نہ ہو مثلا پانی ختم ہو گیا، یا مثلا جو ہے ایک ہی حمام ہے نا، معلوم یہ ہوا کہ 10 منٹ 15 منٹ اور ہے اور کوئی اور نہ آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ اتنا وقت ہے کہ جب تک وہ نکلے گا اذان ہو جائے گی، مثلا جو ہے وقت ختم ہو جائے گا، یا پانی نہیں ہے یا مثلا جو ہے کوئی اور مجبوری ہے، تو پھر وہ تیمم کر لے۔ تیمم میں دیکھیں، تیمم میں کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے دونوں ہاتھ کو، ہتھیلی کو ایک ساتھ جو ہے وہ زمین پہ یا جس پہ تیمم کرنا درست ہے، صحیح ہے، خاک پہ وہ ایک ساتھ جو ہے اس پہ رکھے گا یا مارے گا، ایک ساتھ ہے نا، یا آگے پیچھے نہیں، مثلا جو ہے ایک ہاتھ مار دیا پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا ہاتھ مار لیا، نہیں، ساتھ میں جو ہے وہ ہتھیلی کو رکھے گا۔ تو اول یہ کہ وہ نیت کرے گا، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ ہتھیلی کو جس پہ تیمم کرنا درست ہے اس پہ رکھے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پوری پیشانی پہ ہتھیلی کو پھیرے گا، پوری پیشانی یعنی بال اگنے کی جگہ سے لے کر بھاؤ کے اوپر یہ پوری پیشانی جو ہے پھیرے گا، اور ناک کے اوپری حصہ بھی، ناک کا اوپری حصہ بھاؤ پہ بھی، یہ بھی مستحب ہے، بھاؤں پہ ہے نا، پوری پیشانی ناک کے اوپری حصہ یہ جو ہے پھیرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت کرے گا اور پھر اس کے بعد ہتھیلی کو اس پہ رکھے گا یا ایک ساتھ مارے گا، پھر پوری پیشانی پہ کرے گا، اور پھر جو ہے کلائی کا مسح کرے گا، یعنی بائیں ہتھیلی کا پشت ہے نا، اس پہ جو ہے مسح کرے گا، یعنی کلائی سے لے کر جو ہے آخر تک، بلکہ جو ہے یقین کے لیے تھوڑا کلائی سے اوپر سے کر لے، ہے نا، تاکہ یقین ہو جائے کہ کلائی کا پورا حصہ جو ہے نا وہ مسح کر لیا، ہتھیلی کا پشت اس کا جو ہے کلائی سے لے کر اسی طریقے سے یہ جو ہے مسح کرے گا، ہے نا، اور کوئی ایسی چیز ہو تو مسح کرے گا، ہے نا، اور پھر جو ہے دوبارہ ہتھیلی کو رکھے گا یا مارے گا، اور پھر جو ہے اسی طریقے سے دائیں ہتھیلی کا پشت جو ہے اسی طریقے سے بائیں ہتھیلی کے پشت کا جو ہے نا وہ مسح کرے گا، بائیں ہتھیلی سے، پھر دائیں ہتھیلی سے اسی طریقے سے کلائی سے لے کر جو ہے انگلیوں تک مسح کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے نا، اوپر سے نیچے کی طرف کرے، پیشانی یا مثلا کلائی کو اوپر سے جو ہے نیچے کی طرف کرے، اور انگوٹھی وغیرہ ہو تو پھر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ انگوٹھی یا جو چیز بھی ہو، جو چیز بھی ہو جو رکاوٹ ہو تو پھر اسے جو ہے اتار دے، اور انگلیوں کے درمیان، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جہاں تیمم کرنے کی جگہ ہو وہ پاک ہو، لیکن بہتر ہے کہ وہ پاک ہو، بہتر ہے نا کہ پاک ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے تیمم کہ انسان
اگر جو ہے مجبور ہے نقصان دہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ تیمم کرے گا، لیکن جو ہے اگر پانی میسر ہو تو پھر جو ہے یعنی کر سکتا ہے، پھر جو ہے عمدن جان بوجھ کر نہیں کرے تو پھر اس کا تیمم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو روزہ دار کے لیے یہ ہے کہ اگر جو ہے رات میں غسل واجب ہو گیا، ایسے تو غسل جنابت کی حالت میں ہے نا سونا جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی سو جائے تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، اگر جو ہے سو گیا تو مکروہ ہے، یعنی جو ہے سو گیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ اب تو روزے کے مسائل میں آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہے نا کہ مثلا جو ہے غسل جنابت واجب ہے، یقین ہے کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار نہیں ہو پائے گا، تو پھر ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے، لیکن یقین اور اطمینان ہو کہ جگ جائے گا، بیدار ہوگا، پورا ارادہ ہے کہ اٹھ کر ہم جو ہے غسل کریں گے، یقین ہے کہ وہ جو ہے نا اٹھ جائے گا صبح کی اذان سے پہلے، نا بیدار ہو جائے گا، پورا ارادہ ہے مصمم کہ ہم جو ہے غسل کریں گے، الارم وغیرہ لگا دیا موبائل میں، ایسے بھی ہے نا تمام چیزیں، پھر اگر جو ہے اس یقین اور اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے کہ ہم اٹھ بھی جائیں گے، غسل بھی کرنا ہے، ارادہ ہے مصمم ارادہ ہے، اور پھر اتفاق سے اس کی نیند نہ کھلے تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، یعنی اس یقین اور اطمینان کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ روزے کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو ہے نفس کو کنٹرول کرے، تزکیہ نفس، یعنی اس کے جو نفس کے خواہشات ہیں تو وہ نفس کے تابع نہ ہو، بلکہ جو ہے نفس اس کے کنٹرول میں ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے نا روزہ انسان کو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ دیکھو انسان جو ہے کس طریقے سے نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ متقی تھا، نیک انسان تھا، وہ مصر کی طرف چلا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کی دکان ہے لوہار کی، جیسے نا ہم اپنی زبان میں ہم لوگ لوہار جسے کہتے ہیں، تو اس کی دکان ہے اور وہ جو ہے کام کر رہا ہے، بھٹی ہے یعنی آگ جو ہے روشن ہے، اور وہ لوہا گرم کر رہا ہے، اور لوہا گرم ہو جا رہا ہے، سرخ ہو جا رہا ہے، تو ہاتھ سے پکڑ لے رہا ہے، اٹھا لے رہا ہے، لیکن جو ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ جلتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو بہرحال دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں جل رہا ہے، لوہا جو ہے سرخ ہو گیا ہے، لال، ہاتھ نہیں جل رہا، تو اس نے کہا کہ تم جو ہے بہت نیک اور صالحین ہو، اللہ سے بہت جو ہے تم قریب ہو، اس لیے کہ لوہا جو ہے وہ سرخ ہے، لوہا گرم ہے، لیکن تم ہاتھ سے پکڑ لے رہے ہو، تمہارا ہاتھ جو ہے جلتا نہیں۔ جب یہ کہا تو وہ دکاندار جو ہے نا لوہار تھا وہ رونے لگا، تو اس نے سوال کیا، پوچھا کہ بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ تم نے جو یہ کہا کہ ہے نا آپ جو ہے صالحین میں سے ہیں، صالحین جو ہے نا اگر لوہے کو پکڑنے ہاتھ نہیں جلتا ہے، تم جو ہے بہت پہنچے ہوئے ہے نا اس منزل پہ ہو، یعنی ولی اللہ سے بہت قریب ہو، تم نے جو ہے یہ سب بیان کیا، نوازا، خطاب دیا، ہم جو ہے ایسے انسان نہیں ہیں۔ تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ تو وجہ کیا ہے کہ تم جو ہے گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑ رہے ہو لیکن تمہارا ہاتھ نہیں جلتا؟ تو اس نے اپنے واقعے کو بیان کیا، تو سنیے بہت دقیق واقعہ ہے، بیان کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے اپنی دکان پہ کام کرتے تھے، ہمارا یہی کام ہی ہے، تو ایک دن جو ہے ایک عورت، بیوہ عورت تھی، اس کے جو ہے کئی بچیاں تھیں، وہ ہمارے دکان پہ آئی، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم بہت پریشان حال ہیں،
ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچے بھی ہمارے بھوکے ہیں، لہٰذا تم کچھ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، لیکن جو ہے ہماری بھی کچھ خواہش ہے، تم اسے جو ہے نا پورا کر دو، ہے نا۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ ہماری بھی کچھ خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم سے غلط استفادہ کریں، تو اس نے کہا کہ رہنے دو، ہم جو ہے ان عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ہم عام عورت نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، رہنے دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ کہا کہ پھر جو ہے وہ عورت واپس چلی گئی۔ اب جو ہے ایک دن کے بعد پھر وہ ہماری دکان پہ آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے بچے بھی بہت بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو چلو ہم آمادہ ہیں۔ تو جب ہم نے یہ کہا تو خیر بہرحال وہ ہم گئے اپنے گھر پہ لے کر گئے، خلوت میں گئے، تنہا گھر کے اندر ایک کمرے میں، اور اندر سے کمرہ بند کر دیا۔ جب بند کیا تو اس عورت نے یہ کہا کہ بتاؤ کہ تم دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، ورنہ جو ہے ہم ذلیل ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو خدا جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ عورت جو ہے زار اور قطار جو ہے رو رہی تھی کہ تم نے ظاہراً دروازہ بند کر دیا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس قدر جو ہے گریہ کر رہی ہو، کانپ رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ کہا کہ اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم ہمیں آزاد کر دو گے تو ہم تمہارے لیے دعا کریں گے پروردگار سے کہ تم جہنم کی آگ میں نہ جلائے جاؤ۔ ہم دعا کریں گے تم جو ہے اس دنیا میں بھی ہے نا آگ سے محفوظ رہو گے، اس دنیا میں بھی تمہیں آگ نہیں جلائے گی، جہنم کی بھی آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے اسے آزاد کر دیا اور اناج وغیرہ دیا، اور کہا کہ معلوم نہیں اس نے جو ہے نا کس طریقے سے اپنے دل سے جو ہے دعا کیا کہ اس کی دعا کی وجہ سے ہمیں جو ہے آگ نہیں جلاتا ہے نا۔ ہم جو ہے یہ گرم لوہے کو پکڑ لیتے ہیں لیکن ہمارا ہاتھ نہیں جلتا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ نفس جو ہے نا، نفس اس کے کنٹرول میں ہو، نفس جو ہے نا اس کے تابع ہو، خود انسان جو ہے وہ نفس کا اسیر نہ ہو۔ تو اس روزے کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو کچھ بھی آیا بول دیا، اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے غصے کو پی جائے، غصے کو پی جائے یعنی جو ہے غصے کی وجہ سے اپنے غصے کو اتار سکتا ہے، مثلا جو ہے بچے کو مار سکتا ہے، بیوی کو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے یعنی اپنے غصے کو پی جائے ہے نا، تو پروردگار جو ہے اس کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو غضبناک ہو سکتا ہے، حدیث روایت میں ہے، اور پھر جو ہے غضبناک نہ ہو تو روز قیامت جو ہے پروردگار جو ہے اس پہ غضبناک نہیں ہوگا، ہے نا، غضبناک نہیں ہوگا۔ تو یہی آپ دیکھیں کہ جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے محبت سے مل رہا ہے، اخلاق سے مل رہا ہے، غصہ آ گیا تو اب آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں سلام کرتا تھا اب جو ہے اپنے رخ کو موڑ لے رہا ہے، جہاں احترام کرتا تھا اب جو ہے وہ احترام نہیں کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہے نا جو تمام جو ہے نا خواہشات جو دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے
وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ سب واضح ہو جاتا ہے۔ تو غصہ جو ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر بریک کے گاڑی ہوا، بغیر بریک کے گاڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نکلا تو جو سامنے آیا ٹکرا گیا، نہ تصادم ہو گیا، گاڑی سے ٹکرا گیا، کسی بچے کو کچل دیا ہے، کسی بوڑھے کو ٹکر مار دیا۔ تو اسی طریقے سے غصہ ہے، یعنی بغیر بریک کے گاڑی ہے کہ جب غصہ آ گیا اور نفس اس کے تابع نہیں، وہ نفس کا اسیر ہے، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ پھر وہی کہ جو بغیر بریک کی گاڑی سے حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، دوسرے بھی زخمی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے خاندان میں جو ہے ایک مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے غصہ ہے کہ اگر جو ہے غصہ اس کے تابع نہیں ہے، کنٹرول نہیں رکھتا، اپنے غصے کو نہیں پیتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مسائل جو ہے سامنے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنے غصے پہ وقت نہیں تفصیل سے بیان کرتے کہ اوج اور خضرت کا جو واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ تصادم کرتے تھے اور کس طریقے سے رسول اسلام نے ہدایت کی، یا مثلا جو ہے ایک شخص آیا رسول اسلام کی خدمت میں، کہا کہ کوئی نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے۔ رسول اسلام نے کہا کہ بس تم جو اپنے غصے کو پی جا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو معمولی بات، ہم نے رسول شخص جو ہے جب پہنچا اپنے قبیلے میں تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے قبیلے والے جو ہے اس کے قبیلے کے کسی نوجوان کو مار دیا۔ اب جب مار دیا، ادھر قبیلے والے انتقام لینے کے لیے جو ہے بے قرار تھے، یہ بھی اٹھا کہا کہ چلو انتقام لیا جائے، اور جیسے ہی اٹھا اور اسلحہ وغیرہ لے کر جو ہے چلا کہ اسے یاد آ گیا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ غصے کو پی جانا، لہٰذا وہیں جو ہے غصے کو کنٹرول کیا اور کہا کہ جانے تو ہم انتقام نہیں لیں گے، اور آخرکار جو ہے صلح کر لیا، تمام دیت وغیرہ جو ہے مسائل کو حل کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ غصے کو ضبط نہ کرتا، اپنے غصے کو نہ پیتا، تو پھر جو ہے نتیجہ کیا ہوتا۔ تو بہرحال انسان جو ہے نفس پہ کنٹرول کرے، اپنے غصے کو پی جائے، اور خاص طور سے جو ہے اس ایام میں مثلا جو ہے انسان کو بات بات پہ غصہ آیا نہیں تو اپنے غصے کو پی جائے، اور باہمی اخلاق اور محبت کے ساتھ دیکھیں اکثر جو ہے مسئلہ وہ چاہتا ہے شوہر چاہتا ہے کہ ہم اونچے رہیں، بیوی چاہتی ہے کہ ہم اونچی رہیں، شوہر چاہتا ہے میرے ناک کا مسئلہ ہے، بیوی سوچتی ہے میری انانیت کا مسئلہ ہے، وہ بھی جو ہے انا میں، اور یہ بھی جو ہے کہ ناک کا مسئلہ، اور جس میں جو ہے گھر جو ہے وہ جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک عجیب ماحول ہو جاتا ہے۔ لیکن بہترین ماحول کے لیے یہی ہے کہ اپنے غصے کو ضبط کر لے، اور جو ہے باہم آپس میں محبت، یعنی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سحر کا وقت ہو گیا ہے تو اب ہمیں جو ہے مثلا گرم روٹی چاہیے، جو ہے روٹی چاہیے، پراٹھا ہی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے اسے سحر کے وقت عبادت موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اور سب جو ہے مل جل کر جو ہے وہ عبادت میں، کہ یہ جو ہے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا مل کر میاں اور بیوی باہم مل کر عبادت کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم وہ 100 تسبیح پڑھیں، خود بھی سب، ایک تو محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا بہرحال سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور یہ بندگی کا مہینہ ہے اور مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا مل کر ہم آہنگی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کریں، ایک دوسرے سے اور زیادہ محبت کریں، کہ جیسا خود روایات میں ہے کہ خود جو امام نے فرمایا ہے کہ شوہر جائے تو دروازے تک رخصت کرو، آئے تو دروازے پہ جاؤ استقبال کرو۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس سے جو ہے لگتا تو ہے بہت معمولی چیز، لیکن محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ بہرحال پروردگار کی بات یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار یہ مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یہ جو وبا ہے، اس بیماری ہے، اسے برطرف فرما۔
اس وبا اور اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں یا گھر پہ ہیں، ہاسپٹل میں، جہاں بھی کہیں ہیں، پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ انہیں شفا عاجل عنایت فرما، اور جو مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے اور جو دلی حاجات نیک حاجات ہو، پروردگار ان دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور مشکلوں پرچم کو بلند، اور جو دشمن ایران و اسلام ہے پروردگار انہیں مغلوب اور محکوم و ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقته وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔